بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبرائیل علیہ السلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی دفعہ آنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے بدا ہو کر مکہ میں اپنے مکان پر آئے۔ مکان کیا تھا؟ کچھ کچا تھا، کچھ پتھر کا بنا ہوا ایک احاطہ تھا۔ بھیتر کچھ کمرے بنے ہوئے تھے جن کی چھت اتنی نیچی تھی کہ کھڑا ہونے سے چھوئی جا سکتی تھی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے احاطے کے اندر داخل ہوئے تو آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ دوڑ کر سواگت کے لیے آئیں۔ وہ آپ کے چہرے پر جلال دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ آپ کچھ نہ بولے، سیدھے ایک کمرے میں چلے گئے۔ حضرت خدیجہ بھی پیچھے پیچھے پہنچی۔ انہوں نے پوچھا، میرے سرتاج آج کیا بات ہے؟ طبیعت پر کیوں بوجھ محسوس کر رہے ہیں؟ آپ نے کھجور کی چٹائی پر لیٹ کر فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے ترنت کمبل اڑا دیا اور ان کے قریب بیٹھ کر چنتا میں ڈوب گئیں۔ حضرت خدیجہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر بڑی فکر ہو گئی تھی اور ہر قیمت پر جاننا چاہتی تھیں کہ کیا ہوا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑے خاموش لیٹے رہے۔ انہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات معلوم کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے کمبل اتارا اور اٹھ بیٹھے۔ حضرت خدیجہ کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے پوچھا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی ہے۔ پھر کہا، خدیجہ آج ایک عجیب بات ہوئی ہے۔ خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ پوچھا، میرے سرتاج کیا واقعہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گفا میں بیٹھا تھا کہ ایک خوبصورت شخص پاک کپڑے پہنے ہوئے ظاہر ہوا۔ میں بے اختیار اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس نے میرے پاس آ کر کہا، اقرا پڑھو۔ میں نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس شخص نے مجھے پکڑ کر بھینچا اور کہا، پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا۔ اس نے تیسری بار مجھے پکڑ کر زور سے بھینچا اور پھر چھوڑ کر کہا، پڑھ رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، تیرا رب بڑا کریم ہے، وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، وہ جس نے انسان کو باتیں سکھائیں جو اسے معلوم نہ تھیں۔ میں ڈر سا گیا۔ وہ شخص چلا گیا۔ خدیجہ، کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ حضرت خدیجہ نے کہا، بے شک یہ عجیب بات ہے، پر حضور اس سے پریشان کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہ نے دل رکھنے کے طور پر فرمایا، نہیں نہیں، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، کیونکہ آپ ہمیشہ رشتوں کو جوڑتے ہیں، سچ بولتے ہیں، غریبوں کے خرچے پورے کرتے ہیں۔ آپ میں بے تمام خوبیاں ہیں جو اوروں میں نہیں پائی جاتی۔ آپ مہمان نواز ہیں اور حق بات اور نیک کاموں کی وجہ سے اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ آپ چپ ہو گئے اور سر اٹھا کر سوچنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کو بہت محبت تھی۔ آپ کی خاموشی سے ان کے دل نے بڑا اثر قبول کیا۔ انہوں نے کہا، حضور میرے ساتھ برقہ بن نوفل کے مکان تک چل سکتے ہیں؟ آپ نے پوچھا، کس لیے؟ حضرت خدیجہ نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ وہ برقہ توریت و انجیل کا ماہر ہے، عربی بھاشا جانتا ہے، بڑا عالم ہے۔ وہ بتا دے گا کیا بات ہوئی اور آپ پر کسی قسم کا اندیشہ تو نہیں ہے۔ برقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی تھے، توریت اور انجیل کے ماہر تھے، عربی اور عبرانی بھاشاؤں کو خوب اچھی طرح جانتے تھے، بڑے عقل مند اور دوراندیش تھے۔ عیسائی مذہب کی طرف رجحان تھا۔ جب مکہ میں کوئی بہم واقعہ ہوتا تو ان سے مشورہ کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ابھی چلنے کا ارادہ ہے؟ حضرت خدیجہ نے کہا، حضور مجھے آپ کو دیکھ کر چنتا ہو گئی ہے، بہتر ہو تو یہی ہے کہ اسی وقت تشریف لے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا چلو۔ دونوں برقہ کے مکان پر پہنچے۔ برقہ سے ملاقات ہونے پر حضرت خدیجہ نے وہ پورا واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کیا تھا بیان کرنا شروع کیا۔ برقہ بڑے غور اور توجہ سے سنتے رہے۔ جب حضرت خدیجہ سب کچھ سنا چکی تو برقہ نے کہا،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ وحی ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو بتا دوں کہ وحی کا مطلب پیغام ہوتا ہے۔ جو فرشتہ نبیوں پر پیغام لاتا ہے اسے وحی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا اس بات کو اور کھولیے۔ برقہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو، تم کو خدا نے نبوت کے لیے چن لیا ہے، تم آخری پیغمبر ہوں گے، تم وہ پیغمبر ہو جس کی خوشخبری توریت و انجیل میں موجود ہے، آپ کی امت پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا خدا میرے ذریعے سے کوئی نیا مذہب پھیلائے گا؟ برقہ نے جواب دیا، آپ ابراہیمی مذہب کے علمدار ہوں گے۔ اے کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ اسلام کی تبلیغ کریں اور جب آپ کو آپ کی قوم آپ کے وطن سے نکالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے پوچھا، میری قوم کیا مجھے نکال دے گی؟ برقہ نے کہا، ہاں، دنیا میں جب کوئی رسول ہو کر آیا جس نے توحید کی تعلیم پیش کی، اس کے ساتھ اس کی قوم نے دشمنی کا ہی برتاؤ کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، مگر وہ کون شخص تھا جس نے 3 بار بھینچا؟ برقہ نے کہا، وہ فرشتہ تھا، خدا کا پیغام لانے والا، جبرائیل امین، وہی نبیوں پر آتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس سے مجھے جان کا اندیشہ تو نہیں ہے؟ برقہ نے جواب دیا، بالکل اطمینان رکھیے، اللہ آپ کا حامی اور مددگار رہے گا۔ آپ کو برقہ کی باتوں سے اطمینان ہوا۔ آپ نے کہا، اگر اللہ میرا حامی و مددگار ہے تو مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں۔ برقہ نے کہا، آپ پر کتاب نازل ہوگی اور جو کچھ نازل ہو مجھے سناتے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو میں ضرور سناتا رہوں گا۔ چونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھل گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا تھا، حضرت خدیجہ کی فکر بھی ختم ہو گئی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ دونوں اٹھے اور برقہ بن نوفل کو سلام کر کے اس کے مکان سے باہر نکل کر اپنے گھر کی اور چل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ اپنے مکان پر تشریف لائے، کچھ کھجوریں کھا کر سو گئے۔ صبح جاگتے ہی کچھ کھجوریں ایک چھاگل میں تھوڑا پانی لے کر گھر سے چلے، چونکہ ابرس نے مکہ کے تمام باشندوں کو بتا دیا تھا کہ ان کے باپ دادا کے مذہب کے خلاف اور ان کے خداؤں کے خلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے جو آواز اٹھائیں گے۔ اس لیے ہر عرب کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سے خوف پیدا ہو گیا تھا اور ہر آدمی آپ کو غصے بھری نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ لیکن صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظریں نیچے کیے چلتے اور اس کی پرواہ بھی نہ کرتے کہ کون کس جذبے سے آپ کو گھور رہا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے نکلے کہ مبارک کندھے پر ایک طرف ستو کا تھیلا لٹکا ہوا تھا، دوسری طرف کھجوروں کا، بائیں کندھے پر کالا اونی کمبل پڑا تھا، ہاتھ میں پانی کی چھاگل تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر جا رہے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا، تیز نظروں سے دیکھا، غضب بھری نظروں سے دیکھا، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی طرف بھی نہ دیکھا، عادت کے مطابق سر جھکائے چلتے رہے۔ جب بیت الحرام کے پاس گئے تو طواف کیا اور مکہ سے نکل کر جبل نور کی طرف روانہ ہوئے۔ پہاڑ سامنے ہی نظر آ رہا تھا، مکے سے 3 میل کی دوری پر پہاڑ سوکھے تھے، نہ کہیں پیڑ نہ پودے، سیاہ جلا ہوا پہاڑ لگ رہا تھا۔ آپ پہاڑ پر پہنچ کر ایک غار میں اترے۔ غار زیادہ بڑا نہ تھا، لگ بھگ 1.25 گز چوڑا اور 4 گز لمبا۔ ایک اونچی چٹان غار کے اوپر اٹھی تھی، اس چٹان کی وجہ سے غار کے بھیتر نہ دھوپ کی تیزی کا پتہ چلتا تھا، نہ وہاں گرم ہوائیں پہنچتی تھیں۔ اس غار کا نام غار ہرا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آبادی سے اچاٹ ہو گیا تھا، اس لیے تنہائی اپنا لی تھی۔ کئی دن آپ اسی غار میں رہے۔ جب ستو اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو صلی اللہ علیہ وسلم مکان پر تشریف لے آئے۔ دوسرے دن پھر ستو اور کھجوریں لے کر چلے گئے۔ کچھ دن پھر تنہا رہے۔ پھر جب ستو اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو مکہ واپس ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ تک ہی پہنچے تھے کہ وہی شخص آپ کو پھر ملا جس نے پہلے آپ کو پکڑ کر بھینچا تھا۔ سفید کپڑوں میں لپٹا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔
صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت بھری نظروں سے جبرائیل کو دیکھ کر کہا فرشتہ جبرائیل؟ ہاں فرشتہ جبرائیل ہوں، وہ فرشتہ جو تمام نبیوں کے پاس آتا رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اب میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، کیا میں خدا کا رسول ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں آپ خدا کے رسول ہیں، خدا نے آپ کو چن لیا ہے۔ میں تو امی ہوں، لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتا، خدا کی یہی مصلحت ہے، جبرائیل نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتے ہی دیکھتے حضرت جبرائیل غائب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے، چہرے پر پسینہ آ گیا۔ آپ جلدی چل کر اپنے مکان میں داخل ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو دیکھا، دیکھتے ہی بہر سمجھ گئیں کہ آج پھر کوئی بات ہوئی ہے۔ آپ کمرے میں جا کر چارپائی پر لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے کمبل اڑا دیا۔ ابھی آپ کو لیٹے ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک جلال بھری آواز آئی، اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھو اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی اور بزرگی بیان کرو، پاک دامنی اختیار کرو اور شرک کی گندگی سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اٹھے۔ آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے حضرت جبرائیل غائب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی کی طرف دیکھا۔ حضرت خدیجہ پاس ہی بیٹھی تھیں، دکھی اور غم میں ڈوبی ہوئی۔ آپ کو اٹھتے دیکھا تو کہہ بیٹھی میرے سرتاج کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو پوری بات بتائی تو بولی برکا نے سچ کہا تھا کہ آپ پر خدا کا پیغام نازل ہوگا اور آپ اللہ کے رسول ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن خدیجہ مجھے اپنی قوم سے ڈر ہے، مجھے جو خدا حکم دے گا وہ کروں گا، پر ڈر ہے شاید میری قوم نہ مانے۔ حضرت خدیجہ نے کہا یہ ڈر تو ہے، لیکن کیا آپ قوم کے ڈر سے خدا کے حکموں کو پورا کرنے سے بچیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن میں نہیں جانتا کہ خدا حکم دے گا اور میں کس طرح اس کا حکم پورا کر سکوں گا۔ حضرت خدیجہ نے کہا اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو اس کے عذاب سے ڈراؤ، اس کی بزرگی اور بڑائی بیان کرو۔ بے شک خدا نے فرمایا لیکن آج عرب کا پورا علاقہ بتوں کو پوجتا ہے، میری آواز کون سنے گا؟ یقیناً ہر آدمی، ہر قبیلہ، سارا حجاز اور سارا عرب میرا دشمن ہو جائے گا۔ میں تنہا کس کا اور کس طرح مقابلہ کروں گا؟ بے شک ایک آدمی کا نہیں، ایک خاندان کا نہیں، ایک قبیلے کا نہیں، سارے عرب کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ حضرت خدیجہ نے کہا پیارے نبی بولے مگر کچھ ہو خدیجہ، میں مقابلہ کروں گا، خدا کی مدد کے بھروسے پر مقابلہ کروں گا، کیا خدا میری مدد نہ کرے گا؟ ضرور کرے گا، حضرت خدیجہ بولی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب بڑے سنگ دل ہوتے ہیں، جن بتوں کو بے اور ان کے باپ دادا پوجتے رہتے تھے بے کیسے چھوڑ دیں گے؟ ان کی برائیاں سن سکیں گے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ابرس نے مکہ والوں کے دل میں آپ کی طرف سے برائی پیدا کر کے ان کو آپ کے خلاف بھڑکا دیا ہے؟ مجھے معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مگر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد آپ چپ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا، اس لیے کہ وہ جانتی تھیں اور خوب اچھی طرح جانتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہی کہتے ہیں، اور جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا بھی کرتے ہیں۔ لوگ صدیوں سے بتوں کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں، جس وقت بھی آپ نے بتوں کے خلاف کچھ بھی کہا آپ کو کوئی چھوڑے گا نہیں، سب آپ پر ٹوٹ پڑیں گے اور ساری قوم کا مقابلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے کرنا پڑے گا۔ اس خیال نے حضرت خدیجہ کو دکھی کر دیا اور آپ کام میں لگ گئیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی اور ویڈیو ہم آپ کے لیے لائیں تو اس ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔